بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کی تو ہوائیں تھم جانے سے گرمی اور حبس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 35 جبکہ محسوس 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک کیا جانے لگا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش متوقع۔ مانسون کا تیسرا اسپیل 24 سے 27 جولائی تک جاری رہے گا۔ رات کے اوقات میں بھی گرمی برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے حوالے سے کیا پیشگوئی کی گئی ہے، افشا رضوان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی افشا۔ جی بالکل، موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو صبح سویرے سے ہی یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ موسم جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے۔ بادلوں اور سورج کے درمیان مابین جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ کبھی سورج زور آزمائی میں جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے اور سورج کی تیز کرنیں پڑنے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جب بادل سورج کا راستہ روک لیتے ہیں تو پھر ہوائیں چلتی ہیں تو موسم کچھ دیر کے لیے خوشگوار محسوس کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ حبس زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے 45 تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کیونکہ تیسرا اسپیل جو ہے مونسون کا وہ شہر میں جاری ہے۔ 24 جولائی سے یہ اسپیل جاری ہو گیا تھا اور 27 تک جاری رہنے کا امکان ہے، تو اس کے چلتے ہوئے شہر میں بارش کے 20% تک امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو گرج چمک کے ساتھ یہ بارش ہوگی، جس سے یہ موسم میں جو حبس اور گرمی محسوس کی جا رہی ہے اس میں کچھ حد تک کمی واقع ہوگی۔ جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج رات کے اوقات میں بھی، کیونکہ بارش کے امکانات بہت کم ہیں، تو رات کے اوقات میں بھی موسم گرم ہی رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت شہر میں موجودہ ہواؤں کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ موسم کو خوشگوار بنانے میں بالکل طور پر ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حبس اور گرمی جو ہے اپنے عروج پر ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو جو ہے گرمی اور حبس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ شہری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم اگر گرمی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہ بارش کی دعا بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کو ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کا بھی کہا جا رہا ہے، اور یہی جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج پورے دن میں بارش کے صرف 20% امکانات موجود ہیں، جبکہ بارش نہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور موسم گرم رہنے کا ہی کہا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے افشا رضوان، موسم کا احوال بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ خالق نگر بارش کے پانی میں بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ بچہ بارش کے پانی میں نہا رہا تھا کہ ڈوب گیا ہے، ریسکیو حکام کا یہ بتانا ہے۔ غوطہ خور ٹیم نے بارشی پانی سے بچے کی لاش نکال لی ہے۔ ریسکیو غوطہ خور ٹیم نے بچے کو تشویشناک حالت میں لواحقین کے حوالے کیا۔ بچے کی شناخت 15 سالہ آصف رفیق کے نام سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا وقاص۔ جی بالکل، یہ نشتر کالونی کا علاقہ ہے فالک آباد، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق بچہ اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک کھلے پلاٹ میں کھڑے بارش کے پانی میں نہا رہا تھا کہ وہاں پر وہ جو ہے وہ ڈوب گیا۔ جب تک ریسکیو کو اور فیملی کو اطلاع ملی، بچے کی حالت کافی تشویشناک تھی، جس کو طبی امداد دی گئی لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ ریسکیو نے اور پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد جو لاش ہے بچے کی وہ غصہ کے حوالے کر دی ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کا سیلز ٹیکس ریفنڈ سسٹم میں سنگین تکنیکی خامی سے متعلق نوٹس۔ وفاقی ٹیکس محتسب کی تکنیکی خامی دور کرنے کے لیے ایف بی آر کو فوری اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ فاصل سسٹم کمرشل، نان کمرشل سیمپل ایکسپورٹ جی ڈیز میں درست فرق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ برآمد کنندگان کے جائز سیلز ٹیکس ریفنڈز غیر ضروری طور پر مینول پروسیسنگ میں منتقل ہونے لگے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سیلز ٹیکس ریفنڈ سسٹم میں موجود تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے جو ٹیکس دہندگان ہیں وہ شدید مشکلات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے وفاقی ٹیکس محتسب کی جانب سے نہ صرف نوٹس لیا گیا ہے بلکہ نوٹس لیتے ہوئے ایف بی آر کو اپنے سسٹم کے اندر موجود جو ریفنڈ سے متعلق تکنیکی خرابیاں ہیں انہیں فوری طور پر دور کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے وفاقی ٹیکس محتسب نے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فاصل سسٹم کمرشل اور نان کمرشل سیمپل ایکسپورٹ جی ڈیز میں درست
فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ سسٹم کی خامی کے باعث جو برآمد کنندگان ہیں ان کے جائز سیلز ٹیکس ریفنڈ غیر ضروری طور پر مینول پروسیسنگ میں منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ وفاقی ٹیکس موصف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی ڈیز نوٹ ریلائز کا اعتراض متعدد معاملات میں غلط طور پر عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ غلط اعتراضات کی وجہ سے جو برآمد کنندگان ہیں ان کے خودکار جو ریفنڈ ہیں اس میں غیر ضروری تاخیر اور اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، جبکہ نان کمرشل اور اس کے علاوہ جو سیمپل ایکسپورٹ ہیں جی ڈیز اس پر پورا ریفنڈ رقم روکنا قانون کے منافی ہے، جبکہ پرال کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا کہ ایکسپورٹ ڈی جیز کا جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان کسٹم سے منسول ہوتا ہے، جبکہ نظام میں تبدیلی کے لیے ایف بی آر کی منظوری ضروری ہے، جبکہ اس حوالے سے ایف ٹی او نے باقاعدہ طور پر ایف بی آر کو انلینڈ ریونیو اس کے علاوہ جو کسٹمز آپریشنز ونگز ہیں ان کو مشترکہ طور پر سسٹم کی خامیاں دور کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انہیں 60 دنوں کا وقت دیا گیا ہے اور پابند بنایا گیا ہے کہ ان 60 دنوں کے اندر ان تکنیکی خرابیوں کو دور کرتے ہوئے جو وفاقی ٹیکس موصف ہے اس حوالے سے ان کو رپورٹ کیا جائے۔ جب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ریفنڈ کا سسٹم ہے اس میں موجود تکنیکی خرابیاں جو ہیں وہ دور ہونے سے نہ صرف جو ریفنڈ کلیمز ہو رہے ہیں وہ بر وقت ہو سکیں گے بلکہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ بھی برآمد کنندگان کو بآسانی ہو سکے گی۔ جی کلیم اختر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پی سی بی کا ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ میں 2 تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اوپننگ بیٹر عبداللہ فضل انفٹ، عبداللہ شفیق بطور ریپلیسمنٹ ٹیم میں شامل ہیں۔ قومی بیٹر سعود شکیل کو بھی بطور اضافی متبادل ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد قومی ٹیم کا دورہ انگلینڈ شیڈیول ہے۔ پاکستانی ٹیم انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ یہ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوگی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حافظ شہباز بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ سیریز کا تھا، اس میں 2 اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کے ویسٹ انڈیز کے ساتھ جاری ٹیسٹ سیریز اور اس کے بعد جو انگلینڈ کی سیریز ہے، دونوں تبدیلیوں کا اعلان اس لیے کر دیا گیا ہے۔ اوپنر بلے باز عبداللہ فضل جو ہے انفٹ ہوئے تھے، ان کی جگہ پہ عبداللہ شفیق کو جو ہے ٹیم میں شامل کیا گیا، جبکہ سعود شکیل جو ہے وہ بھی مکمل طور پر فٹ ہو گئے ہیں اور ان کو بھی پاکستانی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور دونوں کھلاڑی جو ہیں کل ویسٹ انڈیز روانہ ہوں گے اور دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم کو جوائن کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، حافظ شہباز آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ پرانی اور ناقابل استعمال گاڑیوں کی اسکریپنگ کا قانون نافذ، رجسٹریشن منسوخ یا بغیر فٹنس گاڑیاں اسکریپ کی جا سکیں گی۔ گاڑی کا مالک اپنی مرضی سے بھی گاڑی اسکریپنگ کے لیے جمع کروا سکے گا۔ گورنر پنجاب نے صوبائی موٹر وہیکلز 30 ترمیمی کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں پرانی، ناقابل استعمال اور آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کی اسکریننگ کے لیے نیا قانونی فریم ورک نافذ کر دیا گیا۔ آرڈیننس کے تحت پہلی مرتبہ اینڈ آف لائف وہیکلز کی تعریف صوبائی موٹر وہیکلز آرڈیننس میں شامل کی گئی ہے۔ آرڈیننس کے مطابق رجسٹریشن منسوخ، فٹنس سرٹیفکیٹ سے محروم یا شدید نقصان کا شکار گاڑیوں کو حکومت کی منظور شدہ اسکریننگ فیسلٹیز پر طلب کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب نے صوبائی موٹر وہیکلز آرڈیننس 2026 جاری کر دیا۔ قانون کے مطابق وہ گاڑیاں جن کی رجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہو، فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو یا جو شدید حادثے، آگ یا قدرتی آفات کے باعث ناقابل استعمال ہو جائیں، انہیں اسکریپ کیا جا سکے گا۔ گاڑی کا مالک اپنی مرضی سے بھی اپنی گاڑی منظور شدہ اسکریننگ فیسلٹی میں جمع کرا سکے گا۔ قانون کے مطابق اسکریننگ صرف حکومت کی منظور شدہ یا رجسٹرڈ اسکریننگ فیسلٹیز پر کی جائے گی، جہاں قابل استعمال پرزوں کو محفوظ کیا جائے گا، جبکہ باقی گاڑی کو ماحول دوست طریقے سے ری سائیکل کیا جائے گا۔ صوبائی موٹر وہیکلز آرڈیننس 2026 کے مطابق فضائی آلودگی میں کمی، ناکارہ اور آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خاتمے، محفوظ ٹرانسپورٹ کے فروغ اور الیکٹرک اور ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی میں مدد ملے گی۔ نقد رقم کی ضرورت، ٹوکن کے حصول کے لیے قطاروں میں انتظار کی زحمت ختم ہو گئی۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو جدید، محفوظ اور کیش لیس سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے ای ٹرانسپورٹ ایپ اور ٹی کیش کارڈ متعارف کروا دیا ہے۔ نقد رقم کی ضرورت، ٹوکن کے حصول کے لیے قطاروں میں انتظار کی زحمت ختم ہو گئی۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو جدید، محفوظ اور کیش لیس سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے ای ٹرانسپورٹ ایپ اور ٹی کیش کارڈ متعارف کرا دیا ہے۔
जदीद इलेक्ट्रॉनिक किराया वसूली निज़ाम शहरियों को टी कैश कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए बगैर नकद रकम के तेज, महफूज और आसान सफर की सहूलत फराहम करता है। ई ट्रांसपोर्ट ऐप और टी कैश कार्ड के जरिए मुसाफिर मेट्रो बस और इलेक्ट्रिक बसों पर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सफर कर सकते हैं, जिससे नकद रकम की जरूरत और टोकन के हुसूल के लिए कतारों में इंतजार करने की जहमत खत्म हो गई है। PITB चेयरमैन फैसल यूसुफ के मुताबिक ई ट्रांसपोर्ट ऐप और टी कैश कार्ड पंजाब में डिजिटल ट्रांसपोर्ट की फरोग की जानिब अहम कदम है, जिसका मकसद शहरियों को महफूज, आसान और जदीद सफरी सहूलत फराहम करना है। निज़ाम न सिर्फ शहरियों के रोजमर्रा सफर को आसान बनाएगा, बल्कि डिजिटल अदायगियों के फरोग, बेहतर सर्विस डिलीवरी और स्मार्ट गवर्नेंस के क़याम में भी अहम किरदार अदा करेगा। प्राइवेट तालीमी इदारे किस कानून के तहत फीस लेते हैं? फीस वसूली के तयन से मुतालिक कवायद व ज़वाबित न होने का इंकशाफ। फीस मुकर्रर करने का रेगुलेटरी सिस्टम सिरे से ही मौजूद नहीं है। पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में महकमे ने एतराफ़ कर लिया है। कवायद न मानने वालों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी का मुतालबा। प्राइवेट तालीमी इदारे किस कानून के तहत फीस वसूल करते हैं? तालीमी इदारों की फीस वसूली के तयन से मुतालिक कवायद व ज़वाबित न होने का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स की फीस मुकर्रर करने का रेगुलेटरी सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं। पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन में महकमा ने एतराफ कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक महकमा फीस का तयन नहीं कर सकता। सालाना इजाफे के रूल्स मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल्स फीस में सालाना 4 से 5% इजाफा कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ फीस में इजाफा कंट्रोल करने का इख्तियार है। चेयरमैन कायमा कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता इजलास में इस हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया गया था। कमेटी रुकन ने सवाल किया कि रजिस्ट्रेशन का इख्तियार है तो खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे तो मुमकिन नहीं कि कोई कहीं भी कुर्सी टेबल लगाकर स्कूल खोल ले। रुकन कमेटी के मुताबिक महकमा स्कूल खोलने की इजाजत दे सकता है तो चेक एंड बैलेंस भी रख सकता है। प्राइवेट स्कूल्स हजारों लाखों फीस लेते हैं। किसी गरीब का बच्चा तो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकता। कायमा कमेटी के रुकन ने मुतालिबा किया कि कवायद ना मानने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। लाहौर एक्सपो सेंटर में मेड इन फैसलाबाद नुमाइश का आज आखिरी रोज है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद। सदर फैसलाबाद चैम्बर फारूक यूसुफ शेख, सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख की शिरकत। मज़ीद अहवाल जानेंगे मरियम अजहर से। जी मरियम बताइए। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और फैसलाबाद की जानिब से एक्सपो का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा कि आपने एक्सपो का इनेकाद किया है, इसका बेसिकली मकसद क्या है इस को इनेकाद करने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम फैसलाबाद के पोटेंशियल को, एक डाइवर्स इंडस्ट्री को वो लाहौर एक्सपो सेंटर लेके आएँ और लाहौर को बताएँ और तमाम पाकिस्तान को ये दावत दें कि आएँ कि इस वक्त टेक्सटाइल से निकल कर टेक्सटाइल के साथ साथ क्या पोटेंशियल है फैसलाबाद का, जिसमें सोप इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी है, फार्मास्यूटिकल है, एग्री है, डेयरी है और बहुत सारे सेक्टर यहाँ पर हम ये डिस्प्ले किया हमने। और मकसद यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करें। गवर्नमेंट का ख्वाब है कि $60 बिलियन तक हम अपने एक्सपोर्ट को लेके जाएँ, जबकि हम ये चाह रहे हैं कि $100 बिलियन तक हमारी एक्सपोर्ट जाए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को हमारा साथ देना है। इससे बढ़कर हमने यहाँ पर स्टार्टअप्स को, वुमेन एम्पावरमेंट को, यहाँ पर उनको स्टॉल्स दिए हैं कि वो अपना एक्सपोजर लें और ऐसा शो हो जिससे हम ये रिज़ल्ट ले सकें और बता सकें कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो क्या टारगेट्स, वो तमाम एक्सपोर्ट के टारगेट पूरे कर सकती है अगर गवर्नमेंट उसका साथ दे। तो बिल्कुल इनका कहना है कि काफ़ी ख़वातीन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके। हमारे साथ स्वीडन के एम्बेसडर भी मौजूद हैं। जो मुझे बताइएगा कि आज आप इस एक्सपो में आए हैं तो आपको क्या इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी? शुक्रिया जी। सबसे अच्छी जो चीज़ लगी कि लाहौर में इट इज़ ऑल मेड इन फैसलाबाद, और ख़ाली फैसलाबाद मशहूर था टेक्सटाइल के लिए, लेकिन आज जो हमने एग्ज़िबिशन में देखा है कि हर चीज़ यहाँ पे बन रही है। गाड़ियाँ बन रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं, मशीनरी वो बन रही है जो लोग पहले इंपोर्ट किया करते थे। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इनोवेशन आई है, आई थिंक इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, हमारे बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है फैसलाबाद चैम्बर का
اور میں نے صدر صاحب کو یہی کہا ہے کہ آپ اس کو لاہور بھی کیا، آپ اس کو پاکستان کے باقی شہروں میں بھی لے کے جائیں اور اسی طرح اس کو پاکستان سے باہر بھی لے کے جائیں، کیونکہ جو فیصل آباد کے پاس ایک پاور ہے ان کے بزنس مین کے پاس، ان کا ایک انوویشن کا جو آج میں نے سٹائل دیکھا ہے، آئی تھنک یہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے بہت آگے فائدہ مند ہوگا۔ جی بالکل، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپو کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اے وی پی موجود ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ آپ آج اس ایکسپو میں شریک ہوئے ہیں، تو آپ کو سب سے اچھی چیز یہاں پہ کیا لگی اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کے تھرو؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ یہ ہماری ایکسپو سکسیسفل ہوئی اور لوگوں نے بہت اچھا پارٹیسپینٹ کیا، پوری فیصل آباد کی انڈسٹری آئی اور انشاءاللہ ایف سی سی آئی اس جو ہماری ایکسپو کو ہے ہر سال رکھے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس ایکسپو کے تھرو ایک تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے اور پاکستان کی اکنامی زیادہ سے زیادہ گرو کرے گی۔ جی مریم، آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ صدر گول چکر سے منسلک لنک توفیل روڈ عرصے دراز سے خستہ کا شکار ہے۔ سیویج سسٹم ناکارہ ہے، بارش کے بعد سڑک کیچڑ اور دلدل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں، طلحہ اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ بتائیے۔ جی بالکل، صدر گول چکر کے قریب توفیل روڈ پر موجود ہوں۔ میرے عقب میں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ یہاں پر جو روڈ ہے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے اور بارش کے بعد کیچڑ دلدل بن جاتا ہے۔ شہری موجود ہے، بتائیے گا کہ کیا مشکل ہوتی ہے آپ کو یہاں سے گزرنے میں، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ بیسکلی یہاں پر جب بھی بارش ہوتی ہے اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گٹروں کا پانی بھی بیچ میں سے ابل جاتا ہے اور بہت مشکلات ہوتی ہیں جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں، مسافر جب بھی آتے ہیں۔ تو یہ اس حالت میں کب سے ہے اور جب ہر بار بارش کے بعد یہاں پہ دلدل بن جاتی ہے، کیچڑ اسی طرح پانی کھڑا رہتا ہے؟ یہ شروع سے ہی ایسے ہے، یہ کبھی سڑک بنی نہیں ہے، یہ کچی کی کچی ہے، کافی عرصہ ہو گیا یہاں پر نہ کوئی کنسٹرکشن والے آ کر دیکھتے ہیں نہ کوئی محکمات والے آ کر دیکھتے ہیں اور یہ اسی طرح ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس طرف بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، پیچھے بھی دکھا رہا ہوں، یہاں پر اسی صورتحال کا شکار ہے علاقہ مکین بھی جو مشکل میں ہیں اور روزمرہ یہاں سے گزرنے والے کی آمد و رفت بھی کافی متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر بائک سوار اور پیدل چلنے والوں کے لیے یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ متعدد مرتبہ محکموں کو بھی شکایات کی ہیں، درخواست کی ہے، مگر ابھی تک یہاں پر روڈ کی مرمت نہیں کروائی گئی۔ اپیل کی جا رہی ہے ان کی جانب سے کہ روڈ کی مرمت بھی کروائی جائے، سیویج کا نظام بھی ٹھیک کیا جائے تاکہ علاقہ مکین آسانی سے یہاں پر رہ سکیں اور آمد و رفت بھی متاثر نہ ہو۔ طلحہ آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ ٹاؤن شپ حیدر روڈ پر 6 ماہ قبل کی گئی کھدائی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گڑھوں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو چکی ہے۔ گرد و غبار نے علاقہ مکینوں دکانداروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گی افشا رضوان۔ جی افشا۔ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ٹاؤن شپ حیدر روڈ پہ، جہاں پہ روڈ کی خستہ حالی علاقہ مکین کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے گزرنے والا ہر بندہ جو ہے اس روڈ کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز پہلے یہ روڈ جو ہے سیوریج کی پائپ لائن ڈالنے کی وجہ سے اکھاڑی گئی تھی، لیکن اس روڈ کو مکمل طور پہ مرمت نہیں کی گئی۔ اس کا ایک حصہ تو صحیح کر دیا گیا، وہاں روڈ بچھا دی گئی، لیکن دوسرے حصے کو جہاں سے روڈ کو اکھاڑا گیا تھا اس کو مرمت اس کی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے یہاں سے گزرنا کسی عذاب سے گزرنے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ گہرے گڑھے موجود ہیں اور مٹی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو مٹی اڑتی رہتی ہے جو کہ سانس میں جاتی ہے، وہ الگ مسئلہ کرتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہو جاتی ہے تو گہرے گڑھوں میں جو ہے پانی جمع ہو جاتا ہے اور کیچڑ کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے جگہ، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا اور بھی عذابناک ہو جاتا ہے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ اس روڈ کے حوالے سے بارہا درخواستیں دی گئی ہیں کہ حیدر روڈ کی یہ جو روڈ ہے ٹاؤن شپ کی، اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کی صحیح طریقے سے مرمت کی جائے، کیونکہ رات کے اوقات میں یہ روڈ جو ہے حادثے کا بھی سبب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ اس روڈ سے گزرتے ہوئے نہ صرف ہمیں جانی نقصان ہے بلکہ ہماری سواریاں بھی کھٹارا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، تو ایک تو مالی نقصان کا بھی سامنا ہے، ساتھ ہی ساتھ جانی نقصان بھی ہمیں درپیش ہے اس روڈ کی وجہ سے۔ تو علاقہ مکین کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ جلد سے جلد اس روڈ کے حوالے سے نوٹس لے، اس روڈ پہ پڑے یہ گہرے گھروں کو ہٹایا جائے، یہاں پہ بھی دوسری سائڈ کی طرح مکمل طور پہ روڈ بچھائی جائے جس سے ان کا سفر جو ہے آسان ہو سکے۔ افشا بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ متحرک شہر میں 65 عارضی فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔
रिलीफ कैंपों में रिहाइश, मेडिकल, खाने पीने समेत दीगर सहूलियात मौजूद हैं। तहसील सिटी में 29, शालीमार 24, मॉडल टाउन में 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइए। जी बिल्कुल, दरियाए रावी के अंदर मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया अब मुतहरिक है और शहर के अंदर ज़िले भर में 65 जो आरजी फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं। इन रिलीफ कैंपों में जो कि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के अंदर कायम किए गए हैं, इनमें रिहाइश का बंदोबस्त होगा, इसमें तिब्बी इमदाद यानी कि मेडिकल की सहूलियात होंगी और मेडिकल कैंप भी इनके अंदर कायम किए गए हैं। खाने पीने समेत दीगर भी जो सहूलियात होंगी वो इनके अंदर मौजूद हैं। तहसील सिटी में सबसे ज्यादा 29 ये कैंप कायम किए गए हैं। इसी तरह शालीमार की तहसील में 24, मॉडल टाउन में 7, तहसील रायमंड की बात करें तो उसमें 4 और तहसील कैंट के अंदर 1 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है। इन 5 तहसीलों में बनाए गए कैंपों में इब्तदाई तौर पर 7000 अफराद को ठहराने की गुंजाइश मौजूद है और सैलाबी सूरत-ए-हाल के वक्त दरिया के करीब जो शहरियों को रिलीफ कैंप करीब जो आबाद लोग हैं उन्हें रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरा इलाकों से इनखला के लिए मुतलका महकमों को भी जिम्मेदारियां तजवीज़ कर दी गई हैं और कोई भी अगर सैलाबी सूरत हाल बनती है तो तमाम महकमे अपने कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ की जो करीबी आबादियां हैं दरिया के इलाकों में, दरिया के करीब जो लोग रहते हैं उन्हें इन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, ताहिर जमील हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमनाबाद कश्मीर की कानून साज असम्बली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस मुहिम का मज़ीद अहवाल जानेंगे, राउल दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात जो है वो शेड्यूल्ड हैं, लेकिन अब ये इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और अब जो वोटर्स हैं, ख़ास तौर पर जो लाहौर में 2 नशिस्तें हैं LA 34 और LA 41, इनके जो लीगी उम्मीदवार हैं उनकी इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो वोटर्स को पर्चियाँ फराम की जानी है उसकी तकसीम का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है। और रुकने सूबाई असम्बली उज़मा भट्ट ने साबिक डिप्टी मेयर लाहौर मियाँ मोहम्मद तारिक के हमरा वोटर्स को पर्चियाँ दी हैं मुख्तलिफ मकामात पर और उनके घर जाकर पर्चियाँ ये पहुँचाई गई हैं। बात करते हैं इसी हवाले से, क्या कहती हैं, कितनी पुरुमीद है कि लीगी उम्मीदवार जो हैं वो बाजी पलट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लाहौर में 2 अगस्त को पूरे पंजाब में और पाकिस्तान के अंदर जो शेर की गूंज है वो धाड़ेगी। कल मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में शेर के निशान पे लोग वोट डालकर और तरक्की के निशान को और अपनी जीत को वो कामयाबी के निशान में उसको तब्दील करेंगे। क्यों, वाकई मियां साहब पुरुमीद है? जी इंशाल्लाह जी, ये देखें हमारे चेयरमैन आमर फरूक साहब और वाइस चेयरमैन मेहर हाशिम साहब करिया जाकर कश्मीरी वोट से इल्तिजा कर रहे हैं कि शेर के निशान को मोड़ लगाएं और इंशाअल्लाह शेर ही है जिसने पाकिस्तान को सरसब्ज करने के लिए दिन रात एक किया हुआ और काम करते हैं। मियां मोहम्मद तारिक का ख्याल है कि शेर ही है वो निशान जो आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी कांग्रेस के आला सतह के वफ़द की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती, मुआशी ताउन पर गुफ्तगू हुई। 2 रुकनी कांग्रेस वफ़द खुसूसी तौर पर खिते की सूरत हाल का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंचा। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान इलाक़ाई बहरानों में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। खिते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से ये कहा गया। अमरीकी कांग्रेस वफ़द का कहना था कि ईरान और अमरीका की जंग में पाकिस्तान की अमन की काविशों को सराहते हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की दाता दरबार आमद। राजा परवेज़ अशरफ ने दाता साहब के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआ की। मैनेजर दाता दरबार हसन रिजवान भी मौजूद थे। मैनेजर दाता दरबार हसन रिजवान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को शादर बतौर तबर्रुक भी पेश की। रेडियोलॉजिकल सोसाइटी और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के इश्तराक से कार्डियक इमेजिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। वर्कशॉप का मज़ीद अहवाल जानेंगे फरीहा बतूल से। फरीहा बताइए। बिल्कुल, इस वक्त मैं एवर केयर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पे कार्डियो विस्टा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान भर से जो है वो डॉक्टर्स ने शिरकत की। वर्कशॉप भी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद रियाज मौजूद हैं। जी सर बताइएगा कि आज का जो इवेंट है इस हवाले से क्या कहना चाहिए?
اچھا، آج کا ایونٹ بیسیکلی آر ایس پی کے تھرو انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ ریڈیالوجیکل سوسائٹی آف پاکستان ہے. آل اوور دا پاکستان یہاں پہ ریڈیالوجسٹ اور کارڈیالوجسٹ نے شرکت کی ہے، اور مختلف کیسز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اپنے آئیڈیاز شیئر کیے ہیں، اپنی فائنڈنگز شیئر کی ہیں، اور اس میں یہ شیئرنگ کی ہے کہ ہم رپورٹنگ کوالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم پیشنٹس کو کیسے بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ان کے فزیشین کے لیے بھی بہتر ہو اور آگے پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہتر ہو. اور بیسیکلی یہ سی ٹی کارڈک اور اس کے بعد ایم آر آئی کارڈک، ان دونوں پہ جو ہے نا بیسیکلی فوکس کیا گیا ہے. جی بالکل، اس ایونٹ کا جو بنیادی فریحہ آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. ایم پی اے میاں عمران جاوید کی حلقے کی عوام سے ملاقات ہوئی. ملاقات کا مزید احوال جان لیتے ہیں. ارباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ارباز بتائیے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مرکزی دفتر پی پی 163 باغریاں میں، جہاں پر ایم پی اے میاں عمران جاوید کی آمد ہوئی. اپنے حلقے کی انہوں نے عوام سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور حلقے کی عوام کی غمی خوشی کے اندر بھی شرکت کی. کیا مزید تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں. اس میں بتائے گا اتوار کا روز اپنے حلقے کی عوام میں گزار رہے ہیں، حلقے میں بھی پھر رہے ہیں، ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حلقہ نہیں ہے، میرا گھر ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی بیٹی جو ہیں ضلع پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے قوم کی خدمت کر رہی ہیں، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اس علاقے کی خدمت کریں. یہ میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، ہم سب مل کر. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل برسات کا موسم ہے، تو ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں جس علاقے میں بھی کوئی مشکل ہے یا کوئی تنگی آئی ہوئی ہے، اس کو حل کرنے کی فوری اس کا حل کے لیے ہم باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ علاقہ جو ہے یہ لاہور کا خوبصورت ترین علاقہ بنائیں گے. یہ ہمارا عزم ہے. ہاں جی بالکل، آپ نے سنا ایم پی میاں ارباز آگاہ کرنے کے لیے شکریہ. نیشنل ہسٹری میوزیم لاہور میں منی میوزیم نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش کا مزید احوال جانیں گے سمرہ فاطمہ سے. جی سمرہ. جی بالکل، نیشنل ہسٹری میوزیم میں اس وقت موجود ہوں، جہاں منی میوزیم نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. نمائش کا انعقاد سمر اسکول کے طلباء کی جانب سے کیا گیا ہے، جنہوں نے یہاں پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو شاندار انداز میں پیش کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ میوزیم ایجوکیٹر حفصہ شاہین موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے بہت اچھا کام کیا ہے، کتنا ٹائم لگا ہے ان کو یہ بنانے میں، اور جو وزٹرز آ رہے ہیں وہ کس طرح سے انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، تو بیسیکلی ہمارا ہر سال نیشنل ہسٹری میوزیم کے اندر ہم لوگ 2 سمر کیمپس جو ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں، 1 فار دا سینئرز اینڈ 1 فار دا جونیئرز. سینئرز کے لیے ہم لوگوں نے 1 منتھ کے جرنی کے اندر ہم لوگوں نے 4 ورکشاپس جو ہیں وہ بچوں سے ایکسپیرینشیل لرننگ کی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کروائی تھی. فرسٹ ورکشاپ ہماری کیوریشن سے ریلیٹڈ تھی، اور اگر آپ میرے پیچھے ہی دیکھیں تو یہ بچوں نے اپنی ایک بسنت سے ریلیٹڈ ایگزیبیشن کیوریٹ کی ہے. کیونکہ اب یہ نیشنل ہسٹری میوزیم جو ہے وہ اورل ہسٹری نیریٹو بیسس پہ بنا ہوا ہے، سو وی آلسو نیڈیڈ دیم ٹو لرن کہ اورل ہسٹری جو ہے وہ کروائی کیسے جاتی ہے، کس طریقے سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو اس پورے ایگزیبیشن کے اندر تو آپ وہ 4 ورکشاپس کے جو ہے وہ نمونے دیکھ سکتے ہیں، جو بچوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے. ہم لوگوں نے اس دفعہ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اے آئی اور اس قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اس کو یوز بھی یہاں پہ کیا گیا ہے. بچوں کو ہم لوگوں نے سیکنڈ ورکشاپ میں سکھایا کہ آرکیٹیکچر کو اسٹڈی کس طریقے سے کیا جاتا ہے. لاہور کے اندر جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں بلڈنگز کس طریقے سے چینج ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کو خود کو موقع ملے کہ وہ لاہور کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو وہ 2050 میں لاہور کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی اے آئی امیجز بچوں نے ڈیولپ کی. اس کے علاوہ کیونکہ لیگو بچوں کا ایک بہت ہی زیادہ کھیلا اور پسند کیا جانے والا کام ہے، تو ہم لوگوں نے وہاں پہ لیگو ورکشاپ کے تھرو بچوں کو لیگو سٹی بنوائی کہ وہ آپ اپنی بلڈنگز اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں. اینڈ دین ان دا تھرڈ ورکشاپ وہ تھی ہماری آرٹیفیکٹ سے ریلیٹڈ، اینڈ اس میں ہم لوگوں نے بچوں کو ہینڈی کرافٹس وغیرہ کے بارے میں بتایا، جہاں پہ انہوں نے بلو پوٹری سیکھی ہے، انہوں نے ٹائی ڈائی سیکھی. اس کے علاوہ بلو پوٹری جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ انہوں نے سیکھی، اور وہ آپ پیچھے جو ہے وہ پلیٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر اسٹوڈنٹس نے جی سمرہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ.